کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے کہ آپ تب ہی بات مانیں گے اللہ کے پیغمبر کی جب وہ قرآن مجید کے مطابق ہو۔ اللہ کے قرآن مجید میں ختنے کا کوئی تذکرہ نہیں، قرآن مجید میں مونچھیں کاٹنے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ قرآن مجید کی کئی آیات ایسی ہیں جو اگر ہم بظاہر دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے جو کلی قواعد ہیں ان کے مخالف ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید واسق ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا حجیت حدیث کے حوالے سے، اور پھر ہم اعتراضات کا جائزہ لے رہے تھے جو اکثر لوگ انکار حدیث کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے ان کے دلائل کو بھی پڑھا اور ان کے رد میں بھی قرآن و حدیث سے نصوص کو رکھا ہے۔ اور اسی کڑی میں آج ایک اور اعتراض لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو انکار حدیث والے ہیں ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ احادیث مبارکہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ تو یہ اعتراض جو ہے یہ دونوں گروہوں کا ہے، اس طرح کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ دو گروہ ہیں، ایک وہ ہیں جو کلی طور پر قرآن مجید کو مانتے ہیں اور احادیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف اور صرف قرآن مجید کافی ہے، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو اپنے مذہب، اپنے مسلک کو تقویت دینے کے لیے کچھ احادیث کو مانتا ہے، پھر کچھ احادیث کو کبھی خبر واحدہ کے یا کبھی جو ہے وہ قرآن مجید کے مخالف کہہ کر کے وہ ان کو رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ اعتراض دونوں طرف سے ہے، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اصل میں جو انکار حدیث یا خبر واحد کی حجیت کو نہ ماننا، وہ مرجئہ، اہل کلام اور اسی طرح معتزلہ، انہوں نے اصل یہ بنیاد رکھی تھی۔ اور یہ جو اعتراض ہے کہ احادیث مبارکہ یہ قرآن مجید کے مخالف ہیں، یہ اعتراض بھی اصل میں بیسیکلی انہی لوگوں کا ہے، اصل بنیاد یہی ہے۔ پھر آگے چل کر کے اہل کلام کے اسی اعتراض کو منطقی اور فلسفی انہوں نے لیا، اور پھر آگے چل کر کے یہی اعتراض مقلدین کے اندر بھی آ گیا۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن مجید کافی ہے اور احادیث مبارکہ وہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف قرآن مجید ہی ہمارے لیے کافی ہے، تو ان سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے کہ آپ تب ہی بات مانیں گے اللہ کے پیغمبر کی جب وہ قرآن مجید کے مطابق ہو۔ یا تو ہمیں قرآن مجید کی نصوص سے یہ بات واضح کر کے دیں کہ احادیث کو ماننے کا ایک معیار یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے مطابق، تو جب یہ معیار قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا اور مطلقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کا حکم دیا ہے، مطلقاً بہت سی جگہ قرآن مجید کی 20 نصوص ایسی ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس لوٹانا ہے، تو اللہ کی طرف واپس لوٹانا قرآن مجید، اور احادیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹانا وہ احادیث مبارکہ ہے۔ اب بات آتی ہے ان لوگوں کی جو یہ قرآن مجید کے مطابق والی احادیث ہم لیں گے اور قرآن مجید کے مخالف والی روایات کو ہم چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ احادیث کو انہوں نے دو اقسام میں تقسیم کیا ہے، ایک وہ جو قرآن مجید کے مطابق ہے اور ایک وہ جو قرآن مجید کے مخالف ان کے نزدیک۔ حالانکہ قرآن مجید کے علاوہ جو احادیث ہیں اگر ہم دیکھیں تو وہ 3 طرح کی ہیں، ایک ان کے مطابق، ایک تو یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے مطابق ہے، اس طرح کہ قرآن مجید نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، تو یہ تائید میں احادیث کو لے لیں گے۔ اور کچھ احادیث کو جو یہ سمجھتے ہیں ان کے فہم کے مطابق، جو کہ کم علمی ہی کہا جا سکتا ہے کہ کم علمی ہے کہ وہ احادیث کو سمجھ نہیں سکے اور کہہ دیتے ہیں یہ قرآن مجید کے مخالف ہے۔ اور تیسری وہ چیز اگر یہ غور کرے بندہ تو یہ پتہ چلتا ہے کچھ احادیث ایسی ہیں جو زوائد از قرآن ہیں، یعنی قرآن مجید میں نہ تو وہ مطابق ہے نہ مخالف ہے، وہ قرآن مجید سے زوائد ہے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الفطرۃ خمس، الختان والاستحداد ونتف الابط وقص الشوارب وتقلیم الاظفار۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ختنہ کرنا ہے،
اسی طرح زیر ناف بال کاٹنا ہے اور مونچھوں کو قلم کرنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب یہ 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فطرت میں سے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں ختنے کا کوئی تذکرہ نہیں، قرآن مجید میں مونچھیں کاٹنے کا کوئی تذکرہ نہیں، تو یہ زوائد از قرآن۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ہی جو نماز جنازہ کے حوالے سے احادیث ہیں اور اس کے پڑھنے کا فرض کفایہ کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھایا بھی ہے اور اس کی طرف ترغیب بھی دی ہے کہ ایک قرات کے برابر، احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر بندہ دفنا کر کے پھر واپس آتے تو 2 قرات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ احادیث مبارکہ وہ قرآن سے زائد بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن مجید کے مطابق اور ان کے قول کے مطابق قرآن مجید کے مخالف ہے، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی صحیح روایت وہ قرآن مجید کے مخالف نہیں ہو سکتی، اور ہے بھی نہیں۔ ہماری سمجھ میں بات نہ آئے، ہمارے فہم میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی صحیح روایت وہ قرآن مجید کے مخالف نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وضاحت کی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو، قرآن مجید کو نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ تو آپ وضاحت میں کس طرح آپ اسی چیز کے مخالف جا سکتے ہیں؟ تو زوائد از قرآن بھی روایات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کلیئر ہوئی۔ اب دوسری چیز، اور اس بات کو بھی ذرا غور سے سمجھیے گا کہ قرآن مجید کی کئی آیات ایسی ہیں جو اگر ہم بظاہر دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے جو کلی قواعد ہیں ان کے مخالف ہے۔ جی بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں کہ کچھ آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جو قرآن مجید سے ہم اخذ کرتے ہیں چیزیں، یہ قرآن مجید کے کلی قواعد ہیں، جو قرآن مجید مطلقاً ہمیں باتیں بتلاتا ہے اس کے مخالف ہے۔ جس طرح میں ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے چیز رکھتا ہوں کہ ہم قرآن مجید پڑھتے اس لیے ہیں کیونکہ یہ ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، اس سے روشنی ملتی ہے، نور ہے، یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، یہ جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو پڑھنے کے بعد دین حق، دین حنیف یعنی دین اسلام کے اوپر آئے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر 15ویں پارے میں اللہ کہتے ہیں یہ قرآن بالکل سیدھا راستہ دکھلاتا ہے اور مومنین کو خوشخبری بھی دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو گمراہ کرتے اور اسی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت میں۔ اب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ آیت قرآن مجید کے کلی قاعدے کے خلاف ہے کہ قرآن مجید کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھنے میں تو یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ آیت دوسری آیت کے یعنی ایک آیت قرآن مجید کے کلی قاعدے کے خلاف ہے، جس طرح کہ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ احادیث مبارکہ وہ قرآن مجید کے مخالف ہیں، حالانکہ یہ مخالف نہیں ہے۔ ہمارے فہم کے اندر، ہماری سمجھ کے اندر یہ بات صحیح سے نہیں آئی۔ قرآن مجید کی کوئی آیت کسی دوسرے کے مخالف نہیں ہے۔ ہاں نسوخ ہے، وہ ناسخ اور منسوخ کی بحث جو ہے وہ علیحدہ سے ہے، لیکن کوئی آیت کسی دوسری آیت کریمہ کے مخالف نہیں ہے۔ اسی بات کو آپ دوسرے انداز سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت کرتے، رہنمائی کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے پیغمبروں کو بھیجا ہے، قرآن مجید کو اور دوسری آسمانی کتب کو نازل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ کہا ان علینا للہدی، کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ رہنمائی کرنا ہے۔ لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ اے پیغمبر کیا آپ اس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ جس کو گمراہ اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں پائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ قرآن مجید کی دوسری آیت کے خلاف ہے، حالانکہ یہ خلاف نہیں ہے۔ ہمارے سمجھ میں جب ہم سیاق و سباق سے پڑھتے ہیں اور ہمیں اس کی قرآن فہمی کا پتہ ہوتا ہے، اس کے شان نزول کا پتہ ہوتا ہے، مخاطبین کا پتہ ہوتا ہے، تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آیت دوسری کے مخالف نہیں ہے، اس آیت کا اور مطلب ہے، اس دوسری آیت کا اور مطلب ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ احادیث مبارکہ قرآن مجید کے مخالف ہیں۔ میں اس میں سے 2 مثالیں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے اعتراض کیا جاتا ہے جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ جب عورتیں حیض کی حالت میں ہوں تو آپ ان سے دور رہیں اور ان کے ساتھ جماع نہیں کرتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ربما یباشرونی
سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کبھی کبھی جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو میرے ساتھ مباشرت کر لیتے تھے۔ اب کہتے ہیں جی دیکھو یہ حدیث اس میں مباشرت کا لفظ آ گیا اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ عورتوں سے دور رہو، جماع نہ کرو۔ تو اصل میں ہمارے سمجھ کے اندر کمی ہے، ہمیں احادیث مبارکہ سمجھ نہیں ہے۔ ہمیں قرآن مجید کو اور احادیث مبارکہ کو اگر بہترین انداز سے سمجھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زبانی ہی اس کو سمجھا جائے گا۔ اب یباشرونی کا مطلب ہے کہ جسم کا ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ لگنا، اور اس سے کوئی بھی مذہب جو ہے وہ مسلک جو ہے وہ اس کو ایسا نہیں ہے کہ معیوب سمجھتا ہو کہ حیض کی حالت میں بندہ عورت کو ٹچ نہیں کر سکتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاص طور پہ اسے جماع ہی مراد ہے۔ تو یہ جب ہمیں بات سمجھ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی صحیح روایت وہ قرآن مجید کی آیت کے کسی بھی آیت کے مخالف نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ ایک مشہور اعتراض ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو ہم بہترین انداز میں سمجھ لیں۔ کہا جاتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفار کا ایک قول ذکر کیا، اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ ظالم لوگ، کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ایک مسحور یعنی جادو شدہ، جن کے اوپر جادو ہوا ہے، ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ کافروں کا قول ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، جبکہ احادیث مبارکہ میں اور یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر دوسرے صحابہ سے بھی یہ روایت منقول ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر جادو ہوا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں جی، اور یہ بہت بڑے بڑے عالم بھی جن میں مولانا مودودی رحمہ اللہ ہے اور باقی بھی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو رد کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو نہیں ہوا تھا، حالانکہ یہ صحیح بخاری کی حدیث، اور کہا جی یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کے سرکن خلاف ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو والی جو کیفیت ہے، ہم صحیح بخاری والی روایت سے اس بات کو سمجھتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو کبھی کبھی یہ شائبہ ہو جاتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا حالانکہ وہ کام کیا نہیں ہو، تو اللہ کے پیغمبر نے یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کی ہوئی تھی کہ میرے ساتھ ایسے ہو۔ تو ایک دن اللہ کے پیغمبر ان کے پاس ہے اور کہنے لگے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جس بیماری کے متعلق میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، جو میں نے فتویٰ طلب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں مجھے بتا دیا۔ اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بھی بیان کی کہ میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آدمی جو ہے، دو آدمی میرے خواب میں آئے، ایک میرے سر کے جانب کھڑا ہو گیا اور ایک جو ہے وہ میرے پاؤں کی جانب، اور ایک نے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا بیماری ہے، پہلی چیز کیا بیماری ہے، تو وہ دوسرے کہنے لگے کہ جادو کی ہے لبید بن اعصم، تو کنگھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے اوپر کھجور کے خوشے کے اندر جو ہے نا وہ جادو کیا گیا، اور یہ زروان بنو زریق قبیلے کے کنویں کے اندر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور اس کو سارے کو نکالا گیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ کنویں کا پانی جو ہے وہ مہندی سے نچوڑے ہوئے پانی کی طرح ہو چکا تھا اس جادو کی وجہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر رہے ہیں، یہ ایک بیماری تھی اور یہ دنیاوی اعتبار سے، اور ہمارا اور اہل علم کا نظریہ بھی یہی ہے، اور احادیث مبارکہ سے پتہ بھی یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو ہوا تھا وہ آپ کے دنیاوی معاملات میں، جیسا کہ احادیث کو آپ جمع کرتے ہیں تو ان میں جو چیزیں ملتی ہیں، پہلی بات کان یخیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خیال ہوتا تھا کہ کوئی کام کر لیے حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ یخیل الیہ انہ یاتی اہلہ ولا یاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لگتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس گئے حالانکہ گئے نہیں ہوتے تھے۔ حتی کان یرا انہ یاتی النساء ولا یاتیہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا ہوں حالانکہ نہیں گئے ہوتے تھے۔ لا یخیل الیہ انہ یفعل الشیء وما فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی اعتبار سے لگتا کوئی کام کر لیا حالانکہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ اب یہ وہ سیغے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو مختلف احادیث کے اندر آئی ہیں، تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی معاملات میں ایسے لگتا تھا کہ کوئی کام کر لیے حالانکہ وہ کیا نہیں۔ ہاں اگر ہم یہ سمجھ بھی لیں، پہلی بات تو ایسا ہے نہیں، اگر ہم یہ ایک امیجن بھی کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں دین کی رہ گئی ہیں، جیسا کہ یہ اعتراض کرتے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا، آپ کو لگتا تھا کہ میں نے کوئی بات بتانی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہو، جادو کی وجہ سے آپ نہ بتا پائے ہوں، تو یہ چیز لازم آتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب یہ کیفیت، یہ بیماری ختم ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ ان صاحب کو کیا بیماری ہے، تو جب یہ بیماری ختم ہو گئی تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس چیز کو نازل نہ کرتے، دوبارہ سے اسی بات کو نہ بتلا دیتے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو یہ ذکر کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ پھر اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو، اور اس کو آپ ایک اور انداز سے بھی سمجھیے۔ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ظالم لوگ اور کافروں کا یہ قول سچا ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جادو کیے ہوئے ہیں اور آپ ان کی بات کو مان رہے ہیں، تو پھر یہ ان کا قول سچا ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، اس نے جو ہے نا وہ سارے جادوگروں کو بلا لیا اور ایک میدان سجایا، تو انہوں نے اپنی رسیوں کو جو ان کے پاس جو اس طرح کی چیزیں تھی ان کو پھینکا، تو وہ ایسے خیال ہونے لگا جیسے وہ حرکت کر رہی انہا تسعى۔ تو اب کیا ہوا فاوجس فی نفسه خیفة موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی وجہ سے خوف کی کیفیت کے اندر آ گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوا ہے اور قرآن اس کو ذکر کر، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی فرعون نے یہ کہا تھا قال له فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں آپ کے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں، یہ فرعون کہہ رہا ہے کہ آپ جادو شدہ ہیں، آپ کے اوپر جادو۔ اب اس انداز سے تو پھر یہ بھی پتا چلا کہ فرعون کی بات سچی ثابت ہوئی۔ وہ کیفیت اور ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کو یہی لگا اور ان کے اوپر جادو ہوا، جادو کا اثر ہوا، ان کو بھی یہی خیال ہونے لگا کہ جیسے یہ حرکت کر رہی، جبکہ دینی معاملات میں وہ فرعون بھی جانتا ہے، باقی جادوگر بھی جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو معجزات لے کر کے آئے ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو دینی معاملات کے اندر یہ جادو والی کیفیت نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات کے۔ اسی طرح باقی احادیث اور باقی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ احادیث جو ہیں یہ قرآن مجید کے مخالف ہیں، حالانکہ قرآن مجید کے مخالف کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ آپ کسی عالم سے رجوع کیجئے، اس سے پوچھئے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے اور قرآن مجید کی یہ اس آیت کا، آپ کو کبھی بھی لگتا ہے کہ ٹکراؤ والی کیفیت ہے، حدیث بھی صحیح ہے اور قرآن مجید میں بات مختلف نظر آ رہی ہے، تو کوشش کریں کسی سے رجوع کریں، خود سمجھنے کی کوشش کریں اور کسی بڑے عالم کے پاس جائیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو کسی اہل علم سے جا کر کے سوال۔ اور اسی طرح آگے جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 3 جھوٹ بولے انہوں نے، اور قرآن مجید میں ان کو صدیق النبی کہا گیا ہے، تو پھر کہتے ہیں جی یہ دونوں مخالف، اور ابراہیم علیہ السلام والی روایت بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، اس کو بھی رد کرتے، اس کو بھی چھوڑتے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے نزدیک جو ہے وہ واپس آنا، ان کو بھی رد کیا جاتا، صرف اسی وجہ سے۔ تو اصل میں ہمارے فہم اور سمجھ کے اندر کمی ہے، ہمیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو اگر بہترین انداز سے سمجھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور منہج سلف کو اختیار کر کے یہ بات سمجھی جا سکتی۔ تو چونکہ ہمارا ٹائم شارٹ ہے، اس وجہ سے میں ان اعتراضات کے جوابات نہیں دے رہا، لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو سمجھیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بات سمجھ نہیں آ رہی، صحابہ کو کئی بات سمجھ نہیں آتی تھی، ظلم کا معنی کیا ہے، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے بتلایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، تو کئی چیزیں سمجھ نہیں آتی تو اہل علم سے رجوع کیجئے، نہ کہ احادیث مبارکہ کا رد کیجئے کہ یہ قرآن مجید کے مخالف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن اور صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔